کسی طریقے سے انتظام ہوا، ہر قسم کی عیش و آرام، راحت، چین، سکون، اطمینان کی چیزیں مہیا کر دی گئیں، وہ اس کے اندر رہنے لگی، ایک زمانے تک وہاں رہی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ایک مکڑی، جس کو ہم پشتو میں جولا کہتے ہیں، مکڑی ہوتی ہے نا جو جالا بنتی ہے، وہ مکڑی اس عورت کو نظر آ گئی، وہ مکڑی اس عورت کو نظر آئی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس قلعے کے اندر یہ مکڑی کیسے ہو گئی، تو پھر کہا شاید ہو سکتا ہے کسی طریقے سے یہ پیدا ہو گئی ہو، تو اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو مسل دیا، مار دیا اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی مکڑی کو اس کے موت کا ذریعہ بنایا، وہیں سے اس کے ناخن سے زہر جو ہے وہ داخل ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں سرایت کر کے وہی مکڑی اس کی موت کا سبب بن گئی، ذریعہ بن گئی۔ تو فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے مفر نہیں ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتا آدمی، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی، کب آئے گی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میری اتنی زندگی ہے یا میں نے فلاں دن مرنا ہے، تو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو لمحات، جو مومنٹس ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، یہ تو موت سے بھی زیادہ بدتر ہوتا، اس پریشانی میں کہ اللہ زندگی کم ہو رہی ہے، قریب ہو رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہم سے پوشیدہ رکھا، جو ہماری اخروی سفر ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا۔ اب ہر ایک آدمی اس دنیا میں امید کے اوپر قائم ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مشید کہتے ہیں چونا گچ، چونا گچ کا مطلب یہ کہ جو مضبوط، پرانے زمانے میں سیمنٹ کی جگہ ایک سفید سیمنٹ استعمال ہوتا تھا، اور مغلوں کے بڑے بڑے جو باغات ہیں اور محلات ہیں ان میں دیکھیں تو چونا گچ ابھی بھی استعمال نظر آتا ہے اس میں، تو وہ جو چونا گچ ہے اس کو عربی میں مشیدہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے قلعوں کے اندر، بروج برج کی جمع ہے اور برج قلعے کو کہتے ہیں، قلعے کو، تو فرمایا کہ ایسے قلعوں کے اندر بھی آپ بند ہو جاؤ، مشیدہ، جو چونا گچ ہو، جو انتہائی مضبوط ہوں، تب بھی نہیں بچ سکتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا اگر ان کو کوئی اچھی حالت ملتی ہے، ان لوگوں کو اگر کوئی اچھی حالت ملتی ہے، يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے، يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے، یہ تیری وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے اور منافقین نے یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اوہو یہ کیسا پیغمبر ہے، ہمارے شہر میں آنے کی وجہ سے ہمارے باغات کے اندر پھل کم ہونے لگے، ہماری زمینوں کے اندر کھیتی کم ہو گئی، بارشیں کم ہو رہی ہیں، اس قسم کی باتیں، یعنی وہ نحوست نعوذ باللہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور جس سال ان کو اچھا فروٹ اور اچھا پھل مل جاتا تو کہتے اوہو یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی، مصیبت، کوئی وبا آتی تو کہتے یہ اس پیغمبر کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس نفاق کو، ان کے اس منافقت کو اس آیت میں ظاہر کر دیا۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اس کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی بری حالت پیش آ جائے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ اچھی اور بری حالت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہوا اس قوم کو، یہ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیا انداز ہے قرآن حکیم کے سمجھانے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمجھانے کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ان کی بیماری کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر نقصان ہے، بیماری ہے، پھر اس کا علاج بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو متوجہ کرتے ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوا اس آدمی کو، اس کی عقل میں بات کیوں نہیں آ رہی، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کو کیا ہوا، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرِيبًا، کہ یہ بات کو نہیں سمجھ رہے،
تفقہ سے خالی ہیں. فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھنا. حدیث عربی میں بات کرنے کو کہتے ہیں. یہ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ سمپل سی بات ہے. ایک چیز کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں, دوسرے کو نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں دونوں حالتیں میری طرف سے, مصیبت بھی میری طرف سے اور تکلیف اور پریشانی بھی میری طرف سے, راحت اور سکون بھی میری طرف سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ بھی تمہیں اچھی چیز ملتی ہے فمن اللہ, سو وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو بری حالت تمہارے اوپر آتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کا وبال ہے, وہ تمہارے کارناموں کا, اعمال کا وبال ہے تمہارے اوپر. اور فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو بری حالت پہنچ جائے سو وہ تمہاری طرف سے ہے, خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال ہی کو تمہارے حکمران بنا دیتے. اعمالکم عمالکم, عربی میں کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں, تمہارے حکمران ہیں. جیسے اعمال کرو گے ایسے ہی پیشوا تمہیں ملیں گے, ایسے ہی رہنما تمہیں ملیں گے. تو فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو تکلیف اور پریشانی اور بری حالت تمہیں ملتی ہے تو وہ تمہارے اپنی طرف سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور آپ کا کام کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ آپ کی وجہ سے نیک اور برا فعل نکالیں. فعل نکالتے ہیں نا, تو یہ فعلوں کے لیے نہیں, فعل ناموں کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا کہ لوگ پریشانی میں یا خوشی کے اندر آپ کے نام سے یا آپ کی وجہ سے فعل نکالیں. آپ تو رسول ہیں, ہم نے آپ کو رسول بنا کر. کیوں یہ لوگ آپ کو نہیں پہچانتے؟ وما ارسلناک للناس رسولا, اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اور پھر ظاہر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کو جب لوگ ایسی بری باتیں کرتے ہوں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے, بشر ہے, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور پھر ایسی باتیں, ان کا بچہ مر جائے تو وہ پیغمبر کے اوپر بلیم کریں کہ یہ اس کی وجہ سے مرا. ان کے باغ میں کھجور نہیں ہوئے تو کہا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوئے. ان کی کھیتی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے. تکلیف تو ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں وما ارسلناک للناس رسولا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وکفا باللہ شہیدا, اور اگر یہ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو تمہاری رسالت کا گواہ اللہ ہی کافی, اللہ ہی تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے کافی. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا. ان لوگوں کی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات بھی اگر آپ کو میرا رسول نہ مانے تب بھی آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو, پریشان نہ ہو, اس لیے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں, میں اس کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ ہی اس اقرار کے اوپر, اللہ ہی اس عہد کے اوپر ایز اے گواہ, ایز اے وٹنس کافی ہے, انف ہے آپ کے لیے. آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.